ویلکم ٹو ڈرامہ کنگ ریویو۔ میں زمین و آسماں کی آخری قسط۔ ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ نور، بیٹا تم اپنا ناشتہ کیوں ختم نہیں کر رہے؟ تمہیں پتہ ہے تم اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ماں، بابا پہلے کبھی ایسے نہیں تھے ماں۔ بیٹا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا کہ تمہارے بابا اس وقت کام میں بہت مصروف ہیں۔ ٹھیک ہے چلو ہمیں جانا ہے، ہم اسکول کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ شازل، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے بھابھی۔ کیا تمہیں وہ بات یاد ہے جو تم نے مجھ سے ایک دفعہ کہی تھی کہ عورت کسی بھی تکلیف کو برداشت کر سکتی ہے مگر اس کے شوہر کی بے پرواہی اور اس کی بے وفائی اس کی روح کو مار دیتی ہے؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ بھائی سفیان اب تمہیں مزید تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور وہ تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکے گا۔ شازل، سیدھی بات کرو، تم نے کیا کیا ہے؟ صرف میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی اپنی لالچ اور ناپاک ارادوں کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ میں نے اسے مار دیا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم جھوٹ بول رہے ہو نا شازل؟ حورم میری پیاری، تم اب غیر معقول ہو رہی ہو۔ جب شازل خود کہہ رہا ہے کہ سفیان نے شہاب کو مارا تو تم سلطان کو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ اسے جانے دو، معاف کر دو۔ نہیں ماں، کبھی نہیں، وہ میرے والد کا قاتل ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور آپ کو بھی اگر آپ نے دوبارہ مجھے کہا۔ شازل کو دیکھو، اس نے تم سے وعدہ پورا کیا ہے اور اپنے خون کا خون کیا۔ اس نے تمہارے والد کے قتل کا بدلہ لیا۔ تمہیں سب کچھ بھولنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ ماں، تم اپنے بیٹے کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ تم نے باقی سب کچھ بھلا دیا ہے۔ کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ حورم ماں مجھے دفاع نہیں کر رہی، وہ صرف حقیقت بیان کر رہی ہے۔ تم حقیقت کی بات مت کرو، یہ تمہارے لیے صرف ایک کھیل تھا۔ شازل سلطان خان، یہ ایک کھیل تھا جو تم نے جھوٹ سے شروع کیا تھا تاکہ تم مجھے جیت سکو۔ حالانکہ تمہیں پتہ تھا کہ تمہارا خاندان مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا، مگر پھر بھی تم نے ہار نہیں مانی، کیونکہ جب سب کچھ انصاف کے ترازو پر تولا جائے گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ میرے والد کے قتل کا سب سے بھاری بوجھ کس کے کندھوں پر ہوگا؟ پہلے مجھ پر اور پھر تم پر، صرف تم پر۔ تم نے سب کچھ تباہ کر دیا شازل سلطان خان، تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور میں خود کو کبھی معاف بھی نہیں کروں گی۔ حورم شازل اللہ سے دعا کرتا ہے کہ او جلال و عزت کے مالک، جو بھی میں نے چاہا ہے تم نے ہمیشہ مجھے بغیر پوچھے دے دیا۔ میرے رب سب سے زیادہ رحمان، سب سے زیادہ رحیم، تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، میں نے ہمیشہ لوگوں میں مہربانی پھیلائی ہے، تو پھر کیسے میں اس عورت کا دل توڑ سکتا ہوں جسے میں نے اپنی زندگی کا خواب سمجھا؟ اے میرے رب، براہ کرم مجھے معاف کر دے۔ براہ کرم حورم کی خوشی واپس لے آ، بدلے میں تم میرے پاس جو کچھ بھی ہے لے لو، یہاں تک کہ میری آخری سانس بھی۔ بس براہ کرم حورم کی زندگی واپس دے دے، اس کا دل ٹھیک کر دے اور اس کا مقدر بدل دے۔ اور رب العالمین براہ کرم میری دعا سنو۔ حورم کی ماں کہتی ہے کہ وہ اگلے ہفتے شادی کر رہی ہے۔ شازل، کیا آپ نے اس سے اس بارے میں بات کی؟ بہت بار۔ اس نے کہا جب آپ اپنے آپ سے جنگ کر رہے ہوں تو آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے، سب سے پہلے خود کو نہیں۔ میں اپنے والد کا دفاع نہیں کر رہا، مگر تم جانتی ہو کہ وہ بے گناہ ہے۔ حورم کا دولہا اس سے شادی سے انکار کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ بے قصور ہے۔ حورم شازل کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ شازل، اگر تم مجھے اس حالت میں دیکھ نہیں سکتی تو تم یہاں کیوں آتی ہو؟ بس اتنی سزا کافی ہے شازل، تم کتنی دیر تک اس طرح بیٹھے رہو گے؟ جب تک میرا رب مجھے سن نہ لے تب تک میں اس سے دعا کرتا رہوں گا، میں کہیں نہیں جا رہا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم میری بہترین دوست ہو۔ آخر میں شازل حورم کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے اور یوں ایک لو سٹوری کا دی اینڈ ہو جاتا ہے۔ یقیناً آپ کو ہمارا یہ ریویو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اپنوں کے ساتھ۔
اللہ حافظ۔